بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ یہودی قبیلہ بنو نذیر نے کس طرح پیارے نبی کو قتل کرنے کی سازش تشکیل دی؟ ایک بڑا پتھر گرانا چاہا۔ غزوہ موتا جو سن ہجری 8 میں ہوئی اس میں 3000 مسلمان فوجیوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ موتا جو سن ہجری 8 میں ہوئی اس میں 3000 مسلم فوجوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 3 لاکھ۔ ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے اسلامی فوج میں کس لیے آیا تھا؟ پناہ حاصل کرنے کے لیے۔ پناہ حاصل کرنے کے لیے۔ فتح مکہ کے بعد جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ شریک بھائی اور شریک بھائی کے بیٹے۔ ہاں، ذی قعدہ سن 10 میں پیارے نبی کی جانب سے کس چیز کا اعلان کیا گیا تھا؟ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کریں گے۔ چلو اسلامی لشکر کو پیارے نبی نے کیا رج سے پڑھتے ہوئے روکا تھا؟ میں پیغمبر ہوں، میں جملہ نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ پیارے نبی نے فتح مکہ کے بعد کعبہ کو کس چیز سے پاک کیا تھا؟ بتوں سے۔ ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے اسلامی فوج میں کس لیے آیا تھا؟ پناہ حاصل کرنے کے لیے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ مکہ والوں نے کس طرح توڑ ڈالا تھا؟ مسلمان کے حلیف قبیلے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ صلح حدیبیہ میں بظاہر پیارے نبی نے دفتر صلح کی تھی مگر بعد میں اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فائدہ مند نہیں۔ پیارے نبی نے حدیبیہ کے مقام پر روک کر کفار کو کیا پیغام بھیجا؟ پیارے نبی نے حدیبیہ کے مقام پر روک کر کفار کو کیا پیغام بھیجا؟ ہم سے جھگڑا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں، غزوہ خندق کے بعد پیارے نبی نے بنو قریظہ کی سرکوبی کی تھی؟ غزوہ خندق کے بعد پیارے نبی نے کیوں بنو قریظہ کی سرکوبی کی تھی؟ انہوں نے غزوہ خندق میں غداری کی۔ ہاں، موقع پہ کرتا ہے۔ چلو ماشاء اللہ، چلو شہباز تمہارے نام